جی السلام علیکم۔ میں جو ہے آج اپنی زندگی کے کچھ احوال پیش کرنا چاہوں گی۔ ان کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ شاید کسی کی میری کسی بات کی وجہ سے اس کو کوئی حوصلہ ہو جائے، یا اس کو کوئی فائدہ ہو جائے، یا اس کو کوئی امید ہو جائے۔ باقی تو یہ کہ سب لوگ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور ہر کسی کی مختلف طریقے سے آزمائش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کسی کو نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے شکر کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس سے بھی اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور کوئی نعمت اگر چھن جاتی ہے تو اس سے بھی اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور دینے والی ذات اور چھیننے والی ذات تو صرف خدا ہی کی ہے۔ تو اللہ ہی ہے کہ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو کہ رحمان ہے دنیا کا اور آخرت کا، اور پھر اس کے بعد وہی الہ ہے کہ جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے، وہی معبود ہے۔ چاہے آپ اس کو زندگی میں اس کی پوجا کر لیں، یا یہ کہ آخرت میں جا کے مجبوراً تو نہ کرہن جو ہے اس کی مطلب آپ ظاہر ہے اس کے آگے تو سر جھکانا سبھی کو پڑے گا آخرت میں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اور آخرت ہی کا واحد الہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، جس کی سب پرستش کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اسی نے سب کو پیدا کیا، پھر وہی انسان کو بڑا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بچے کو جوان کرتا ہے، جوان کو بوڑھا کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو منتقل کر دیتا ہے۔ اس کی روح جو ہے جو جسم ختم ہو جاتا ہے اور روح اس کی قائم رہتی ہے۔ تو اللہ ہی کی تمام تعریف ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ کسی بھی بات میں جو ہے اللہ کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ تو بہرحال یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں میرے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین تعلیم سے نوازا، اور پھر اس کے بعد میری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیں، اور پھر یہ ہوا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا، اور ظاہر ہے پہلی اولاد ہوتی ہے، انسان بہت اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی اولاد ایک قسم کے اس کا مطلب دنیاوی فخر کا بھی باعث ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ بیٹا، اور پھر اس کے بعد پہلا بیٹا ہونا، اور پھر اس کے بعد بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، اور اتنا مطلب گورا رنگ اور اتنی اچھی صحت کے ساتھ، اور پھر بس یہ تھا کہ وہ بچہ سوتا نہیں تھا، اور پھر ظاہر ہے پہلا بچہ تھا تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید سب بچے ایسے کرتے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد جب 5-6 مہینے کا تھا تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ مطلب اکثر روتا رہتا ہے، یا یہ کہ مطلب نیند اس کی شروع سے کم تھی، اور کہیں باہر جاتی تھی تو بہت زیادہ روتا تھا، گھر میں کھیلتا رہتا تھا۔ اور شروع کے 9 مہینے 7 مہینے کی عمر سے جس طرح چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالنا، پانی، ماما، بابا، اس طرح کر کے وہ نکالتا تھا، اسے سب چیز کا پتہ تھا، آوازوں کا، باہر جانا آنا۔ اور لیکن یہ کہ ہمیشہ یہی ہوا کہ جو ہے اس کی سب چیز بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہی کہ وہ جو ہے ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا، اور پھر اس کے بعد مسلسل کوئی چیز گراتا رہتا تھا، یا اس کو چوٹیں بہت زیادہ لگتی تھیں۔ پھر یہ بھی سب بچپن کا ہی حصہ ہوتے ہیں، تو سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید میں اچھی ماں نہیں ہوں، اس کا خیال نہیں کر سکتی، یا یہ کہ میں نے توجہ نہیں دی ہے تو یہ بول نہیں پاتا ابھی۔ تو ہمیشہ الفاظ سیکھتا تھا، اور پھر 15-20 دن کے بعد بولنا بند کر دیتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر نئے الفاظ سیکھتا تھا، پھر 15-20 دن کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی فیز۔
تو یہ فیزز کئی دفعہ آئیں گئیں. اس کے ساتھ کہیں جانا بہت مشکل ہوتا تھا، اس کو ایک جگہ بیٹھانا، اور پھر اسی کی ایج کے بچے ہوتے تھے کہ وہ جا کے کسی جگہ پہ کھیلتے بھی تھے، انجوائے بھی کرتے تھے، لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے. بہرحال یوں ہی وقت گزرتا گیا. میں خود اس کے ساتھ کافی ایگزاسٹ ہو جاتی تھی. پھر ہم نے کافی زیادہ نیٹ سے مٹیریل بھی تلاش کیا، تو یہ تقریباً 2003 یا 4 کی بات ہے. پھر یہ کہ ہم جس طرح سعودی عرب ہوتے تھے، ہم پاکستان جب آتے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس کی لینگویج میں واضح امپرومنٹ آتی ہے. تو پھر میں الٹیمیٹلی کچھ سال کے لیے پاکستان آ گئی. تو یہاں پہ پھر میں نے اس کو جب اسکول میں ڈالا تو پھر اس کا کافی فرق پتہ چلا. تو احساس ہوتا تھا کہ ایک عام بچے سے اس کی جو ہے لرننگ بہت زیادہ تیز ہے، اور اس کی جو اسٹرینتھس فزیکل تھیں وہ بھی کافی تیز تھیں. لیکن یہی کہ جب چیزیں سننے کی اور پڑھنے کی بات آتی تھی تو وہ تو یہ بہت اچھی طرح سے چیزوں کی پہچان کر لیتا تھا اور پڑھ بھی لیتا تھا. لیکن یہ کہ جب لکھنے کی بات آتی تھی تو اس کی پینسل گرپ اتنی اچھی نہیں تھی، یہ صحیح سیدھی لائن نہیں لگا سکتا تھا. وہ چیز جو کہ ایک چیز بچہ میرا خیال 5-10 منٹ میں ایک کوئی چیز لکھ لیتا ہوگا، تو اس کو میرا خیال 30-40 منٹ لگتے تھے، اور وہ بھی باقاعدہ ایک چیئر میں اس کو بٹھا کے، اس کے آگے ٹیبل لگا کے، اس کے ساتھ فل توجہ دے کے. تو پھر اس کی ٹیچر نے مجھے بتایا کہ یہ ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے، جب کلاس ہوتی ہے تو یہ پھرتا رہتا ہے. جب یہ کلاس 1 میں آیا تو پھر یہ سب چیزیں بہت واضح ہو گئی تھیں. تو یہ میرے لیے تو بہت ایک تکلیف کا باعث تھی، اور پھر میں بہت ینگ مدر کے طور پہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی. تو پھر میں نے اس کو ڈاکٹر کو دکھایا، تو اس وقت انہوں نے اس کو بتایا کہ آپ کے بچے کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ اس میں توجہ کی کمی ہے اور ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہے. تو اس لیے ADHD جس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بتایا گیا، کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ بچے کو جھولوں کے اوپر لے کے جائیں، اس کو خوب مطلب اس کی انرجی ریلیز کروائیں، اور اس کو کسی اسپورٹس کھلائیں، کوئی کھیل. لیکن یہ کوئی کھیل کھیلتا ہی نہیں تھا، نہ تو اس کی کوئی دوستی تھی کسی کے ساتھ، نہ سوشل انٹریکشن تھی. یہ ایک دم کسی سے بات کرنے کی بجائے کسی بچے کو مار دیتا تھا. تو پھر اس سلسلے میں کس طرح میں اس کو سکھا سکتی تھی؟ اگر جھولے پہ بیٹھنے میں بھی یہ چیخیں بہت مارتا تھا. پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں بہت زیادہ ریجیڈیٹی اور ضد بھی تھی، کہ ایک ہی بات مطلب منواتا تھا کہ اس راستے سے جانا ہے، اس سے نہیں جانا. پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ بعض اوقات بچوں کو دھکا دے دیتا تھا یا گرا دیتا تھا، تو اس سے پھر میں بہت پریشان ہوتی تھی، اور میں یہ دعا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی بچے کے لیے کوئی نقصان کا باعث بن جائے. تو جب میں اسکول بھی بھیجتی تھی تو میں اس کو بھیجنے کے بعد بس دعا کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ یہ خود بھی خیریت سے ہو اور یہ کسی کو تنگ نہ کرے، یا اللہ یہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ کے پڑھ لے، یا اللہ یہ کسی طرح اس کی یہ تکلیفیں اور جو عجیب سی بیماریاں سی ہیں یہ دور ہو جائیں. لیکن یہ کہ جتنا وقت گزرتا گیا تو اس کی گروتھ ریٹ فزیکلی بہت تیز تھا، اس کی ہائٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اسی طرح اس کی اسٹرینتھ بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی. اور لیکن یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس کی لرننگ پاور جو ہے دوسرے بچوں کے مقابلے میں ڈکریز ہوتی جا رہی تھی. تو اس لرننگ پاور کو ایک لیول کے اوپر رکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک امتحان میں کامیاب ہوتا رہے، جیسا کہ منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا تو اس کے اندر یہ جو ہے ڈیلی کا اس کا جو ہے کلاس ورک مسنگ ہوتا تھا، کیونکہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف سنتا تھا اور نہ کوئی لکھتا تھا، نہ کوئی جو ہے بس اس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ آج کیا ڈیٹ ہے، آج کیا پڑھایا گیا، لیکن اس ٹاپک کے اندر کیا یہ اس کو نہیں پتا ہوتا تھا. تو اس کو بیٹھ کے فل ریڈنگ کروانا، اس کو رک رک کے سمجھانا، اس کو پھر لکھوانا، کیونکہ اس کا جو ہے بورڈ سے کام نہیں اتار سکتا تھا. بچے تو فوراً کلاس میں ہی کویسچن جو اس کو مطلب لکھواتے ہیں ٹیچر، بورڈ کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اس کو اتار لیتے ہیں. تو یہ بات تو پہلے سال میں ہی اس کی 1 کلاس میں ہی پتہ چل گئی تھی. تو اس سلیبس کو گھر پہ لے کے چلنے کے لیے مجھے تقریباً یہ ہوتا تھا کہ 3 سے 4 گھنٹے دینے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ میں اسے کوئی پلے ایکٹیویٹی بھی نہیں سکھا سکتی تھی. اور اس میں یہی ہوتا تھا کہ اگر مطلب نماز کے لیے اٹھے ہیں تو کنسنٹریشن اس کی چینج ہو گئی ہے،
یا 10-15 منٹ کے بعد ضد آ گئی ہے تو اب نہیں پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے وہ نہیں ہوتے تھے، تو وہی ٹیچر کو وہی جواب چاہیے ہوتا ہے کہ جو اسکول میں لکھوایا گیا ہو. تو کسی بچے کی ٹیچر سے یا کسی کلاس فیلو کی مدر سے میں پھر اس کی لیتی تھی. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتی عطا کرے کہ جن ٹیچرز نے اور جن پیرنٹس نے میری ہیلپ کی اور جن بچوں نے بھی میری ہیلپ کی. پھر یہ کہ ہمارے ڈاکٹر سے وزٹ چلتے رہتے تھے اور ہمارا پیرنٹس کے ساتھ شام مطلب ظاہر ہے اسی اس میں گزر جاتی تھی کہ اس کو پڑھانا ہے. یا یہ ساتھ ساتھ بیہیویئر پرابلم بھی تھے کہ اس میں بہت زیادہ اینگر اور غصہ اور امپلسیوٹی بہت زیادہ تھی. تو پھر اس کی اسپیچ میں بھی تھوڑی سی یہ کہ بہت تیزی سے بولتا تھا تو وہ سمجھ بھی نہیں آتی تھی. پھر اس کی اسپیچ تھیراپی یا بیہیویئر تھیراپی اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم کرتے تھے. اور بس اس میں یہ کہ فیملی لائف کی طرف آتے ہیں تو یہی تھا کہ مطلب میری خود اپنی صحت آہستہ آہستہ پہلے مطلب تھکاوٹ اور پھر ذہنی پریشانی اور پھر اس کے بعد میں دوسرے بچے کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتی تھی. زندگی میں ہر طرف ہی تکلیف اور اداسی تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ ایز اے فیملی ہم بہت ساری سوشل گیدرنگز میں نہیں جا سکتے تھے کہ جہاں پہ بچے ہوتے تھے کہ وہاں پہ یہ ایک دم دوڑنا شروع ہو جاتا تھا. پھر لوگ اس کو مختلف طریقے سے ڈانٹتے تھے یا یہ کہ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کرتے تھے. پھر ہمارے گھر بھی کوئی آ جاتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ یہ میرے دوسرے بیٹے کو مارنا شروع ہو جاتا تھا. تو ایک خاص طور پہ زندگی ایک خاص اس میں بند گئی کیونکہ اس کی ٹائم بہت زیادہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اگر کھانا کھانا ہے تو اسی ٹائم پہ کھانا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس میں اس قسم کی ریجیڈیٹی بہت تھی، مطلب کوئی انپریڈکٹیبل چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو 8 یا 9 سال کی عمر میں تقریباً یہ کہ اس کا آٹزم کا ڈائگنوزس کلیئر ہو گیا تھا. تو بعض اوقات تو لگتا تھا کہ اس کی نیچر ہی اس قسم کی ہے، سخت طبیعت اور جو ہے پھر اندر سے تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر ہی پریشان ہو جانا یا سخت انزائٹیز ہو جانا یا یہ کہ کبھی ایک دم سے ڈر جانا. اور پھر اس کے بعد زندگی کسی بھی صورت میں جو ہے اسموتھ نہیں جا رہی تھی، مستقل جھٹکے کھا رہی تھی. بس پھر ظاہر ہے شروع سے ہی اللہ کا آسرا تھا، اللہ نے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، دعائیں بھی کرتی تھی اور محنت بھی بہت کی. پھر آہستہ آہستہ یہی پریشانی ہوتی رہتی تھی کہ ابھی اس کے حالات ہیں، یہ کسی بچے سے بات نہیں کر سکتا، بچوں سے لڑ پڑتا ہے یا بعض اوقات بچے اس کی وہ چیزیں اٹھا لیتے تھے یا چرا لیتے تھے. یہ کوئی پینسل گر گئی تو یہ وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. تو کہ اس کا کیا بنے گا، کیسے ہوگا. پھر الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ یہ کہ پرابلم ختم ہونے کی بجائے چلتی رہی اور اس کو ایک طوفان سا تھا کہ جس کو میں خود اپنے ہاتھوں کے اوپر روکتی رہی. میرے ہسبینڈ نے بھی اس سلسلے میں میری مدد کی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک حد تک ہی کر سکتے تھے. میں نے اس کی خاطر کوئی جاب بھی نہیں کی اور بس میری زندگی کا ایک واحد مقصد صرف یہی تھا کہ یہ کسی طرح جو ہے یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے. یوں ہی کتنے سال گزر گئے، سال گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. روز جو ہے اس کا ہوم ورک کو دیکھو، کچھ دن کے بعد امتحان کی تیاری کرواؤ، پھر امتحان کے بعد جو ہے کچھ چھٹیاں ہوتی تھیں اس میں اگلے دن کا پڑھاؤ کہ سلیبس بات ہوتا تھا کہ آگے بڑھ لیں. پھر بہت توجہ دیتی تھی کہ جو چیزیں دوسرے بچے کر رہے ہیں وہ بھی کرتا رہے. اس میں یہ کہ بڑا ہو گیا تھا، پھر اس کو نماز کے لیے اس کو الحمدللہ خود بھی جانے کا شوق تھا تو مسجد میں جاتا تھا. تو پھر توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی تھی تو لوگ اس کو کہتے تھے، لیکن یہ کہ الحمدللہ کسی نے اس کو روکا نہیں. یہ مسجد جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا، اب یہ الحمدللہ پکا نمازی ہے. پھر روزے رکھنے کی باری آئی تو یہ بعض اوقات جس طرح بھوک سے اور اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ روزہ پورا کر سکے.
تو پھر ہم نے اس کو روزے رکھواتے رہے، اور اس کے ساتھ روزہ رکھوا کے خود روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کے اوپر چڑچڑاہٹ اور ضد پن، اور پھر اس کے بعد جو ہے نگیٹیوٹی، اور جو کہ جس طرح ہوتا ہے کہ تنگ کرنا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھانا، غصہ کرنا، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم نے اس کو روزے ضرور رکھوانے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ تھا کہ کئی لوگ کہتے تھے آپ بے شک نہ بھی رکھوائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہی کہ میں سوچتی تھی اگر نہیں رکھے گا تو پھر ہر وقت کھاتا ہی رہے گا، مطلب یہ کہ اور پھر اتنا بڑا ہو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، کیا کہ اس کو روزہ نہیں رکھوایا، یہ تم روزے نہیں رکھتے۔ وہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا، تقریباً 2-3 سال ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو بس روزے رکھواتے گئے، آہستہ آہستہ اس کو خود ہی مطلب عادت ہو گئی۔ الحمدللہ سحری میں بھی اٹھ جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اب بالکل صحیح روزے بہت سالوں سے رکھ رہا ہے۔ ابھی بھی اس کے بہت سارے پرابلمس ہیں، بس یہی ہے کہ میسیج یہی ہے کہ پیرنٹنگ جو ہوتی ہے، مطلب پرورش جو ہوتی ہے، وہ ایک عام جو کہ بالکل نارمل صلاحیتوں والا بچہ ہوتا ہے، اس کی بھی بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس کو برے بھلے کی تمیز سکھانا، تعلیم کی طرف قائم رکھنا، اور ایک اچھا ماحول دینا۔ مطلب والدین کی بڑی مطلب ہمت ہوتی ہے کہ وہ اس کو بچے کو کھلائیں پلائیں، اس کے لباس کا خیال رکھیں، اور اس کی اخلاقی تربیت بھی کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تعلیمی ضروریات بھی پوری کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی بچے میں ہلکی پھلکی بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ بہت زیادہ مطلب والدین کی طرف سے توجہ مانگتا ہے، اور یہ والدین کو ہی اللہ تعالیٰ خود ہمت دیتے ہیں کہ وہ ان مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن یہی کہ قرآن نے مجھے بہت بڑا آسرا دیا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ میں نے یاد کیا، اس کے ایگزام دیے، پھر اس کے بعد مجھے سرٹیفکیٹ بھی ملا، پھر آہستہ آہستہ میں نے اور چیزیں پڑھنی شروع کی۔ پھر میں نے ایک وقت آیا کہ میں نے کچھ ہی سالوں کے بعد درس بھی دینا شروع کر دیا۔ پھر الحمدللہ میں نے 2 جگہ پہ قرآن پورا پڑھایا ہے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں نے 2 دفعہ الحمدللہ دورے قرآن کروا چکی ہوں۔ تو قرآن سے جو میرا رشتہ جڑا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف محبت، یقین کا سفر، یہ سب چیزیں مجھے اسی چیز کی بدولت ملی ہیں کہ جو میں نے ایک تکلیف کے نتیجے میں صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی ہر کوشش اور محنت کا اجر ملتا ہے۔ کچھ اجر اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو یہ کہ یہ وہ سکے ہوتے ہیں کہ جو آخرت میں تو ضرور ہی چلیں گے۔ مائیں تو اپنی طرف سے بہت کوشش کرتی ہیں، اور باپ بھی اپنی طرف سے، اور پورا خاندان اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کئی جگہوں کے اوپر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی شوگر کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر ہے یا یہ کہ عام بیماریاں ہیں، تو اس کی تو آپ مطلب سب کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ یہ بیماریاں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اسپیشلی کسی بچے کے بارے میں آپ بتا دیں کہ اس کو یہ تکلیف ہے تو پھر وہ تو اس بچے کو عجیب ہی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد انسان کو کبھی بھی اس طرح کی عادت نہیں پڑ سکتی کہ وہ یوں کہے کہ جو ہے لوگ اس کے بچے کو بری نگاہ سے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اسے تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے ہر پیرنٹ اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن پھر بھی یہ کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ ہر چیز تو ہر بچہ نہیں سیکھ سکتا، یہ چیزیں تو کچھ قبول بھی کرنی پڑتی ہیں۔ بس پھر وہی بات ہے نا کہ اللہ ہے نا کہ جو دنیا کی زندگی بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر بھی دینے والا ہے۔ دنیا میں کسی نے کسی کو کیا دے دیا؟ کچھ بھی نہیں، بس یہی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور اللہ کی آس کے اوپر جو ہے آپ آگے چلتے رہیں۔ جہاں جہاں آپ چلیں گے آپ کے قدموں میں سے خود بخود روشنی پھوٹے گی،
اسی روشنی میں آپ کو اپنی راہ دکھائی دے گی۔ کل ایک دن ہم گزرتا ہے تو آج نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن جب دن کا سورج نکلتا ہے تو پھر آپ نئے عزم کے ساتھ اور نئی امید کے ساتھ زندگی شروع کرتے ہیں، اور ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر سے ہر مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور آخرت میں بھی، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہر جگہ ہمیں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ یا اللہ تعالی ہم پہ رحم فرما دینا، یا اللہ تمام بیماروں کی بیماریاں دور کر دینا، اور یا اللہ تمام مردوں کی بخشش کر دینا۔ یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دینا، دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائیاں نصیب فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔